اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء و مسیرا۔ عزیزان محترم، سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور کل ہم نے اسی آیت کا آغاز کیا تھا، اور جن بعض پہلوؤں پر گزشتہ روز روشنی ڈالی تھی ان میں سے ایک بات جس پر ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا اور تفصیل بیان کی وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں، اگر یہ جو ہے وہ پیغمبر پر جو ہے الزام لگاتے ہیں یا نبوت کے اوپر شک کرتے ہیں یا جو ہے وہ پیغمبر پر طنز کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت پر ان کا اعتقاد نہیں ہے، قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ چونکہ معاد کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ جو ہے وہ قرآن مجید اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور یہ اہم ہے کہ ہم اس کی جو ہمارے اوپر تاثیر ہے اس کے اوپر جو ہے ہم توجہ کریں۔ تو کل ہم نے جو باتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر انسان قیامت پر اعتقاد رکھتا بھی ہے تو ہمارے لیے یہ اس لحاظ سے ایک میسج ہے کہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے عملی زندگی میں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں جو خوف خدا اور خوف آخرت جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو۔ تو کم و بیش جو آثار کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کنسیکوینسز کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا، تو اثرات کی نوعیت ہمیں بہت زیادہ قریب قریب جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لہٰذا صرف عقیدے کا ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کا ایمان کی شکل میں آنا اور اس ایمان کا عمل کی صورت میں ظاہر ہونا، یہ ساری چیزوں کا انسان کی لائف میں ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ اگر انسان، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر انسان کو قیامت کا خوف نہ ہو، ڈے آف ججمنٹ کا خوف نہ ہو، تو وہ صراط مستقیم کو نہیں پہچان سکتا، وہ سیدھے راستے کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ وہ اس دنیا کی لذات میں اور لذتوں میں اتنا زیادہ انگیج ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے کہ اس کو اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ جو ہے حق کو سمجھ سکے، صراط مستقیم کو جو ہے وہ بنیادی طور پر سمجھ سکے۔ اور اس کی ایک وجہ جو قرآن مجید جو انہی آیات میں یہ کہتا ہے کہ ان میں اصلاً یہ استعداد ہی نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ راہ حق کو پہچان سکیں اور گمراہی سے جو ہے وہ واپس آ سکیں۔ دیکھیں قرآن ہی کہتا ہے فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا، اصلاً ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ راستے کو جو ہے وہ تلاش کر سکیں، راستے کو جو ہے وہ پہچان سکیں۔ تو یہاں پر بھی ایک بنیادی شرط ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے کو اور صراط مستقیم کو آپ اس وقت پہچان سکتے ہیں، اس وقت اس راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں حق کے متلاشی ہوں، یعنی سیکر آف ٹروتھ، یعنی آپ اپنی زندگی میں حق کو تلاش بھی کرنا چاہتے ہوں، صحیح راستے کو تلاش بھی کرنا چاہتے ہوں۔ اگر میری زندگی میں اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ میں صحیح ترین راستے کو اختیار کروں اور اس کا انتخاب کروں اور اس کو میں پہچانوں، تو میں کبھی بھی اس راستے کی طرف نہیں جاؤں گا۔
ہم جو اپنی عملی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، کمیونٹی لائف میں، فیملی لائف میں ہمیں بھی ہمیشہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ حق اور باطل کو ہم سمجھیں اور حق کا ساتھ دیں اور خود بھی حق بات کریں. لیکن اگر ہم اس میں اہم ہی نہ ہو ہمارے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ہم خود سیکر آف ٹروتھ نہ ہو اپنی زندگی میں، تو کبھی بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. تو قرآن اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ معارف الہی، یہ جو ٹیچنگز آف قرآن ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انویزیبل حجاب جو ہے وہ اس میں ڈال دیتا ہے. دیکھیں وہ رکاوٹیں جو ہمارے راستے میں آتی ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہم ان رکاوٹوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں، ہم ان رکاوٹوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ہم شاید ان رکاوٹوں کو ہٹا بھی سکتے ہیں. لیکن قرآن جو ہے وہ ایک ایسے حجاب کی بات کرتا ہے کہ جو انویزیبل ہے، کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. اور وہ حجاب وہی ہے کہ جو اخلاقی برائیوں کی صورت میں، فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ایروگنس پائی جاتی ہے، اگر ہمارے اندر گریڈینس پائی جاتی ہے، اگر ہمارے اندر جیلسی پائی جاتی ہے، اگر ہمارے اندر سیلف سینٹرڈنس پائی جاتی ہے، اگر یہ مشکلات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں قرآن یہ کہتا ہے یہ ایک حجاب مستور ہے، یہ ایک انویزیبل وین ہے، کہ ویل ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کچھ سمجھ بھی نہیں آتی، کہ وہ حقائق کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے شروع کے اپنے سیشنز میں، لیکچرز کے اندر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ قرآن جب یہ بات کرتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں انسائٹ فل بنائیں گے، ہم تمہیں بصیرت عطا کریں گے، ہم تمہیں صحیح اور غلط کا فہم عطا کریں گے. تو اس کا تعلق بھی اس سے ہے کہ تقوی جو ہے وہ انسان کو پیوریفائی کرتا ہے. جب انسان پیوریفائی ہوتا ہے تو یہ جو حجاب ہے جسے انویزیبل ویل کہا گیا ہے، یہ حجاب انسان کا برطرف ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ صحیح اور غلط کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا وہ راستہ اب تم جب جہنم میں جل رہے ہو، کیا یہ خیر ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، یا وہ جنت الخلد کہ جو دائمی جنت ہے، التی وعد المتقون، وہ کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کو جس کا وعدہ کیا ہے، کانت لہم جزاء و مسیرا. یہاں پر ہم نے رک کر کل یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ وعدہ ہے جو ہم نے متقین سے کیا ہے، اور پھر کانت لہم جزاء، اور یہ ان کی جزا ہوگی، ہم ان کو ریوارڈ دیں گے. وہ مسیرہ، یہ جو لفظ مسیرہ ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا گہرا یعنی میسج ہے قرآن مجید کا اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کی طرف جو ہے ہمارا سفر وہ ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے، ایک قسم کی اندرونی تبدیلی کے ساتھ ہے، ایک اندرونی چینج اور پروسیس آف بیکمنگ، اس سے اس کا تعلق ہے. تو یہ اس لحاظ سے ہمارا میسج ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کچھ سوچتے ہیں، اگر کچھ فکر کرتے ہیں، اگر کچھ غور کرتے ہیں، اگر ہم کوئی نیت کرتے ہیں کسی چیز کی، یا ہم کوئی عمل کرتے ہیں، تو ہر چیز ہماری روح پر اثر انداز ہو رہی ہے. اور یہ روح جو ہے اپنی ہر لمحے اس کے اندر جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اس تبدیلی کے ساتھ انسان جو ہے وہ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے. اور قیامت جو ہے وہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یا تو وہ سزا ہے اور یا پھر وہ انسان کے لیے جزا ہے، یا وہ پنشمنٹ ہے اور یا جو ہے وہ بنیادی طور پر ریوارڈ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کو اور متقین کو دے گا. اور اس میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے تک
انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب میں رکھے، لیکن فائنلی وہ عذاب سے ریلیز ہو جائیں اور وہ ریلیف حاصل کرنے کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ بہشت میں بھیج دیا جائے۔ تو مسیر کا تعلق اس سے ہے کہ کبھی کبھی انسان جنت میں جاتا ہے اور کبھی کبھی قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ بہشت بن جاتا ہے۔ ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتا ہے ہمیں کہ بہشت ایک مادی ہے اور ایک بہشت وہ ہے کہ جو مانوی ہے، یعنی ایک میٹیریل ہیون ہے اور ایک جو ہے وہ اسپریچول ہیون ہے۔ ان دونوں لیولز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق ہمارے ان درجات سے بھی ہے کہ جو دنیا میں ہم وہ درجات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل جو ہے، جب قرآن یہ کہتا ہے وَلَهُمْ دَرَجَاتٌ، ہمارا جو ہر عمل ہے وہ اس کا اپنا ایک لیول ہے، اس کا ایک اپنا درجہ ہے۔ اس لیول اور اس درجے کے مطابق حتیٰ اگر ہم نیک کام بھی کرتے ہیں، اگر ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے، اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے کام کرتے ہیں، تب بھی ہمارے لیولز میں فرق ہے۔ ایک دوسرا شخص جو ہے اس کا رتبہ اور اس کی سٹیج اور ہے اور میری سٹیج اور ہے، اور ہر ایک کو اس کے اپنے لیول کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ جزا دے گا، اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا، اور اللہ تعالیٰ وہی مقام اس کے لیے رکھے گا جو اس کے عمل کا درجہ جو ہے اس دنیا میں ہے۔ تو کوئی بھی چیز آپ قیامت میں جو ہے وہ اس کو آپ ایکوائر نہیں کریں گے، کوئی بھی چیز آپ وہاں پر آپ کے پاس عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے عمل کریں، آپ جو ہے وہاں پر توبہ کریں، آپ وہاں پر ایمان لے آئیں۔ وہاں پر نہ توبہ کی گنجائش ہے، نہ ایمان لانے کی گنجائش ہے، نہ عمل کی گنجائش ہے، بلکہ وہاں پر جو یہاں دنیا میں ہم نے کیا ہے وہی انسان کے لیے جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، اور اس کا اثر جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ قیامت میں ہوگا۔ جیسے یہاں پر کیا چیز ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، کیا چیز ہے جو ہمارے لیے ڈرائیونگ فورس بنتی ہے، اور وہ ہے ہمارا ارادہ۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ارادہ ہمارا نہیں ہوگا، بلکہ یہی عمل جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں یہی وہ دراصل وہ ارادہ ہوگا کہ جو وہاں پر قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دو قسم کی خاص طور پر جنتوں کی بات کرتا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایک وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہوں گی۔ تو اس کا جو کنسیپٹ ہے جو سورہ رحمان میں اور سورہ ہمیں جو ہے دوسری سورہ واقعہ میں ہمیں جو جنت اور جہنم کے حوالے سے بتایا گیا ہے، تو اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ایک مادی جنت سے ہے کہ جہاں پر نہریں ہوں گی، جہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے پھل فروٹ ہوں گے، انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے گی، اور اہل بہشت جو ہیں وہ شاندار تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ وہ جو بڑا خوبصورت نقشہ ہے جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، تو وہ ایک قسم کی جنت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک مادی جنت ہے۔ تو ان المتقین فی جنات ونہر، اب یہ قرآن مجید کی آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے متقین جو ہے فی جنات ونہر، وہ جنت وہ باغات میں ہوں گے اور وہ نہروں میں ہوں گے، اور پھر کہتا ہے فی مقعد صدق۔ آپ اس کے اوپر غور کریں ان دو لفظوں کے اوپر کہ یہاں پر اشارہ جو ہے ایک اسپرچول جنت کی طرف کیا جا رہا ہے، اور یہ جو اسپرچول پیراڈائز ہے اور اسپرچول ہیون جو ہے اس پر میرا خیال ہے کہ ہمیں خاص طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی مقعد صدق، یعنی وہ صداقت اور ٹروتھ کی جو پوزیشن ہے اس میں ہوں گے، اس لیول میں ہوں گے، اور اس سیٹ آف ٹروتھ جو ہے یعنی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور وہ ملیک کہتے ہیں جو بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے
اس کو ایک ایز اے اومنیپوٹینٹ اور اس کا ساورن ہونا اور اس کا آلمائٹی ہونا. تو اس معنی میں ملیکن مقتدر، جو طاقتور ہے، جو آلمائٹی ہے، اور جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے. تو اس کے حضور میں انسان جو ہے ٹروتھ اور سچائی اور صداقت کی بات ہے. تو یہ کون سا لیول ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے؟ یہ وہ اسپریچول لیول ہے جس کی طرف قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ لوگ جو ہیں مقربین میں سے ہوں گے اور ان کا تعلق جو ہے وہ مقربین میں سے ہوگا، فَرَوْحٌ وَالرِّحَانٌ، تو وہ خود روحن و ریحان کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی جو ہے آرام اور سکون اور ہر قسم کی خوشی اور مسرت اور ہر قسم کی جو ہیپینس ہے وہ ان کو نصیب ہوگی. تو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ آرام و سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن یہاں پہ کہتا ہے فَرَوْحٌ وَالرِّحَانٌ، وہ خود روح اور ریحان ہوں گے، وہ خود ایمبوڈیمنٹ آف ہیپینس ہوں گے، وہ خود خوشی اور مسرت ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کو خوشی اور مسرت ملے گی. جیسے کہتے ہیں نا کہ مثلا ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عادل ہوتے ہیں، وہ صاحب عدل ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی زندگی میں جسٹس کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں عدل، یعنی زیدن عدل، یعنی وہ عدل ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ وہ مجسم عدل ہے، ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ علم کے مجسم تصویر ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے مقربین کہ فروح و ریحان، کہ وہ خود خوشی و مسرت ہوں گے، وہ خود جو ہے وہ ہیپینس ہوں گے. وہ جنت النعیم، اور وہ خود جنت نعیم ہوں گے. نہ یہ کہ وہ جنت میں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کے وجود کو جنت میں تبدیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ خود ان کے وجود کو جنت نعیم میں جو ہے وہ تبدیل کر دے گا. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں جب فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے رب ابن لی عندکا، پروردگارہ رب ابن لی عندکا بیتن فی الجنہ، پروردگارہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا کا کہ جو تیرے پاس ہو، جس میں تیری پریزنس بھی ہو، جس میں تیرا حضور ہو. تو فرعون کی بیوی جس بہشت کو مانگ رہی ہے وہ نہیں ہے کہ جس میں ظاہری طور پر نہریں بہہ رہی ہوں گی، ظاہری طور پر آپ کو پھل فروٹ نظر آئیں گے، آپ اس سے بہرہ مند ہوں گے، بلکہ فرعون کی بیوی آسیہ، اس کے تقوی اور پرہیزگاری اور اس کی معرفت کا مقام یہ ہے کہ اس کے نزدیک سب سے اہم یہ ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اس کو نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی سے نزدیک ہونا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہونا، اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے وہ اس کی ہو. دیکھیں یہ مقام وہاں پر حاصل نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہ سوچیں کہ شاید جنت میں جائیں تو ہم بھی شاید یہ مقام حاصل کر لیں گے، بلکہ اگر فرعون کی بیوی نے یہ مقام حاصل کیا اور یہ دعا کرنے کے قابل ہوئی، اور یقیناً جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے گا، تو وہ اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس قابل بنایا، دنیا میں اس نے اپنی اسپریچول لیول کو اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں پر دنیا میں بھی اس کے لیے یہ اہم تھا کہ وہ اللہ کی پریزنس کو اپنی زندگی میں فیل کرے. دنیا میں بھی اس کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ اللہ کی موجودگی اور اللہ کے حضور کو پریکٹیکلی جو ہے اس سے وہ لذت حاصل کرے، اور اس سے جو ہے اس کو اسپریچول ہیپینس ملتی تھی. تو عملی طور پر اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا، تو کنیکٹڈنیس ٹو گاڈ جو ہے وہ دنیا میں بھی
फिरौन की बीवी के लिए था, और उसी चीज ने, उसी की जो मैनिफेस्टेशन है और उसी का जो ज़ुहूर है वो हमें क़यामत में भी हमें वहां पर नजर आएगा। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह फज्र की आयत नंबर 29 और 30 में फरमाता है कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि तुम मेरे बंदों में शुमार हो जाओ, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और तुम मेरी जन्नत में चले जाओ। देखें, अल्लाह ताला ने सिर्फ यही वो मकाम है कि जहां पर अल्लाह ताला जो है वो कहता है ये मेरी जन्नत है। जन्नत की निस्बत बराह रास्त अल्लाह ताला ने अपने तरफ दी है। तो ये कौन सी जन्नत है? ये वो मादी जन्नत नहीं है, ये वो मटेरियल पैराडाइज या हेवन नहीं है कि जिसकी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये वो है कि जिसको अल्लाह ताला अपनी जन्नत करार दे रहा है। अब इसको इंसान, बाज जगह पर कुरान मजीद में इशारा है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये किस जन्नत की तरफ इशारा किया जा रहा है। इंसान के ख्याल में भी नहीं आ सकता कि ये कौन सा लेवल है और ये कौन सा मकाम है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये सूरह फज्र जो है वो उनसे मंसूब है, और हमारे छठे इमाम ये कहते हैं कि तुम सूरह फज्र जो है उसकी तलावत किया करो, इसलिए कि ये हमारे जद की सूरा है। तो इस लिहाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ये कहता है कि बदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में जाओ। ये नहीं कहा कि फी जन्नतिन, कि तुम ऐसी जन्नत में जाओ कि तहत हल अनहार, कि जिसमें जो है वो नहरें बहती हों, बल्कि अल्लाह ताला कहता है मेरी जन्नत। फिर हमारे पास एक रिवायत भी है, एक हदीस भी है। उस हदीस में क्या है कि अना, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल हिकमा वहियल जन्नतो व अंत या अली बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूं और या अली तुम उसका दरवाजा हो। लेकिन इस हदीस में जो बारीक नुक्ता है वो ये है कि अना मदीनतुल हिकमा व हियल जन्ना, कि ये हिकमत जो है ये खुद जन्नत है। ये नहीं है कि आप अगर हिकमत हासिल करेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक मर्तबा ये है कि आप अपनी जिंदगी में इल्म हासिल करते हैं, हिकमत हासिल करते हैं, दानाई हासिल करते हैं, और उसके नतीजे में आप इंसाइटफुल होते हैं, और उसके नतीजे में आप हक और बातिल को आपस में जुदा करते हैं। लेकिन यहां पर ये नहीं कहा जा रहा, यहां ये कहा जा रहा है कि अना मदीनतुल हिकमा, मैं हिकमत का शहर हूं, वह हियल जन्ना, यानी ये हिकमत खुद जन्नत है, ये हिकमत खुद बहिश्त है। अब आप सोचें कि ये कौन सी हिकमत का मकाम है। तो जब हिकमत खुद बहिश्त है, तो जब अली को बहिश्त का दरवाजा करार दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अली के वजूद को भी जो है वो बहिश्त करार दिया जा रहा है। यानी बहिश्त का दरवाजा भी दरअसल वो भी बहिश्त का हिस्सा है। तो ये हमारे पास रिवायत मौजूद है। और फिर एक और रिवायत हमारे पास मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है कि वल्लिमन खाफा मकाम रब्बिही, कि वो कि जो मकाम रब से खौफ खाता है। देखें, एक मर्तबा ये है कि हम जहन्नुम से खौफ खाते हैं, हम अजाब से खौफ खाते हैं, हम गुनाह से खौफ खाते हैं, हम सजा से खौफ खाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मकाम परवरदिगार से खौफ खाते हैं, यानी जिसमें अल्लाह ताला की अजमत है, अल्लाह ताला की बुजुर्गी है और अल्लाह ताला का एहतराम है। ये हमारा खौफ जो है किसी सजा के डर से नहीं है, किसी पनिशमेंट की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारा खौफ जो है अल्लाह ताला की रिस्पेक्ट और अल्लाह ताला की जो मैजेस्टी है, अल्लाह ताला की जो एहतराम अल्लाह ताला का जो है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जो अल्लाह ताला के जो रिस्पेक्ट और एहतराम और मैजेस्टी और बुजुर्गी अल्लाह ताला की है उसके ये खिलाफ हो, अगरचे मुझे उस पर सजा ना भी मिले। तो जो लोग जिनके खौफ का लेवल ये होता है कि जो हायर लेवल ऑफ खौफ है, एक लेवल वो है कि हम जहन्नुम से डरते हैं, हम दोजख से डरते हैं, हम आग से डरते हैं, और एक लेवल ये है कि हम अल्लाह की रिस्पेक्ट की वजह से डरते हैं, अल्लाह की बुजुर्गी की वजह से डरते हैं।
تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ جو مقام پروردگار سے خوف کھاتا ہے جنتان، ان کو دو جنتیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ ایک یہاں پر بھی ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مادی جنت ہے اور ایک مانوی جنت ہے، ایک اسپریچول جنت ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کہ جس کو ہائیسٹ لیول کی جنت ملے گی، کہ جس کو ہم اسپریچول جنت کہتے ہیں، اسپریچول ہیون یا پیراڈائز کہتے ہیں، وہ اس کو جو نچلی جنت ہے یعنی مادی جنت وہ بھی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نچلی جنت نہیں ملے گی، لیکن جو لوگ صرف مادی جنت میں ہیں، جو میٹیریل پیراڈائز میں ہیں، وہ ہائر لیول کی پیراڈائز میں نہیں جا سکتے، وہ وہاں تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے نا کہ فرض کرتے ہیں کہ آپ کسی عمارت کے 5th فلور پہ ہیں، تو اگر آپ 5th فلور پہ ہیں تو آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے کہ آپ 6th فلور پہ آپ چلے جائیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اگر 5th فلور پہ ہیں تو آپ کو 6th فلور پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے دنیا میں وہ کام ہی نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس جنت کا لیول جو ہے آپ کو ملے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو آپ ایک بات دیکھیں کہ یہ وہ جنت ہوگی جہاں علم کی بات ہوگی، وہاں عقل کی بات ہوگی، وہاں طہارت کی بات ہوگی، وہاں عصمت کی بات ہوگی، وہاں ولایت کی بات ہوگی۔ یعنی وہ یہ لیول ہے کہ جو ولایت کا لیول ہے، عصمت کا لیول ہے، اہل بیت کی مہمانی اور ان کے پاس ان کے حضور میں ان کی پریزنس کا لیول ہے، اور پھر طہارت اور علم اور عقل جو ہے وہ اس میں ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی ہم دو طرح سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی مثال ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں کھانا کھاتا ہے، غذا کھاتا ہے۔ جب کھانا اچھا ہوتا ہے تو اس سے انسان جو ہے وہ لذت حاصل کرتا ہے، اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ اچھا کھانا کھاتا ہے، جب وہ مزیدار کھانا کھاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ یہی سارا مقصد ہے کہ وہ اس دنیا میں آئیں اور بہترین کھائیں پئیں اور بہترین طریقے سے لگژریس لائف گزاریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ وہ مادی لذتیں ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں سمجھ میں آتی ہیں، جس کو ہم اپنی دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہم کھاتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں ہمیں ایک اور لیول کی بھی لذت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں اس سے جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تب ہمیں اگر فرض کرتے ہیں ہم کوئی اور مقام حاصل کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں، اگر ہم کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی علمی لحاظ سے ہم کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر جب ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر چکے ہیں، ہم قرآن سے سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، قرآن ہماری مدد کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں ایک اسپریچول ہیپینس ہوتی ہے۔ جب ہمیں کوئی آ کر اپریشیٹ کرتا ہے تو ہمیں ایک اسپریچول خوشی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے لیول میں جو ہے وہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ہاتھ جل جائے، برن ہو جائے، تو ہماری اسکن جب جل جاتی ہے تو ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے، ہمیں درد محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لیول ہے اس چیز کا کہ کیسے انسان کو اس دنیا میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ مادی لحاظ سے انسان کو دنیا میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے اور پین سے وہ گزرتا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں انسان میں ایک اور درد بھی ہوتا ہے کہ جو شرمندگی کا ہوتا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، جب اس کو شرمساری کا احساس ہوتا ہے، جب اس کا وجدان اور اس کا ضمیر جو ہے اس کو جو ہے جھنجھوڑتا ہے
اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تم نے یہ جرم کیا ہے، تم نے یہ کرائم کیا ہے، تو اس وقت جو انسان کو جو گلٹی فیل ہوتی ہے، اس وقت جو انسان کو ندامت کا احساس ہوتا ہے، اس وقت جو انسان کو جو ہے ایک افسوس کا ہوتا ہے، اور یہ ایک مستقل ایک عذاب کی شکل گاہی کبھی جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو قسم کا عذاب ہے کہ جو دنیا میں ہم جس کو دیکھتے ہیں، تو قیامت میں بھی ایک وہ ہے کہ جو آگ کے ذریعے سے ہوگا، اور ایک وہ ہے کہ جس میں ہم خود عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ جیسے اس دنیا میں اگر ہم آگ کو جلانا چاہتے ہیں اور روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئلوں کی ضرورت ہے، ہمیں لکڑیوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم آگ اس سے جو ہے وہ زیادہ جلے گی، زیادہ دہکے گی، لیکن انسان جہنم کی آگ جو ہے اس کا ایندھن جو ہے نہ تو وہ پیٹرول ہوگا، نہ وہ لکڑیاں ہوں گی، نہ وہ کوئلہ ہوگا، بلکہ خود انسان جو ہے اس جہنم کا ایندھن ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے جنت کا بھی لیول ہے اور جہنم کے بھی اس لحاظ سے درکات ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو ہم نے مثالیں دی وہ ایک ویک لیول ہے، ایک ضعیف سا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہی جو ہے وہ جب ہم برزخ میں جائیں گے، جو قبر کی منزل ہوگی، اسی میں شدت پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ لذت جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ برزخ میں اس سے کہیں زیادہ وہ لذت زیادہ ہوگی، اور پھر جب ہم قیامت میں جائیں گے تو اس میں انٹینسٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وہ درد جو یہاں پر ہمیں کم محسوس ہوتا ہے وہ قبر میں وہی درد زیادہ محسوس ہوگا، آخرت میں اس سے زیادہ محسوس ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لذت ہمیں اس دنیا میں ہیپینس فیل ہوتی ہے وہ برزخ میں اور زیادہ ہوگی، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ شدید ہوگی۔ پھر قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون۔ اب دیکھیں یہ بھی قرآن مجید کی آیت جو ہے، جو بعد والی آیت ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل بہشت جو ہیں جو بھی وہ چاہیں گے، جس چیز کا بھی وہ ارادہ کریں گے ان کو وہ عطا کی جائے گی، ان کو وہ چیز جو ہے وہ دی جائے گی، اور وہ اس لیے کہ جو لوگ بہشت میں جائیں گے وہ طیب و طاہر ہوں گے، وہ پاک و پاکیزہ ہوں گے، ان کے قلب میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا حجاب نہیں ہوگا، کسی قسم کا کینہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی عداوت نہیں ہوگی، کسی قسم کا تکبر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کسی بھی قسم کی جو میلس ہے یا ہاسٹیلٹی ہے یا ال ول ہے یا فلت ہے، کسی بھی قسم کی پلیدی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مختلف مراحل سے اپنے بندے کو گزار کر اس کو اس سے پاک کر دوں گا، یہاں تک کہ جنت میں جب میں کسی کو داخل کروں گا تو اس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو یا کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور وہ بالکل پاک و پاکیزگی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، میں اپنی رحمت کے ذریعے سے انسان کو پاک و پاکیزہ کر دوں گا۔ یہ وہ سسٹم ہے اور وہ میکنزم ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بعض آیات کے ذریعے، روایات کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ ہم ہر قسم کا جو کھوٹ ہے، ہر قسم کی جو برائی ہے وہ تمہارے نفس سے، تمہارے قلب سے اس کو جدا کر دیں گے۔ اب یہ جو جدا کرنے کا مرحلہ ہے یہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان جو چیز خود اپنے اختیار سے کر سکتا ہے وہ
اس کے لیے زیادہ آسان ہے، وہ اس کے لیے زیادہ ممکن ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پاسبل ہے. اور لیکن وہی کام جو زبردستی کروایا جائے گا، وہی چیز جو آپ سے چھین لی جائے گی. مثال کے طور پر آپ سگریٹ پیتے ہیں اور سگریٹ کے کوئی شخص ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے، یا ویسے بھی کوئی سبسٹنس ابیوز ہے، یا کسی کو کسی چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو اگر وہ اس ایڈکشن کو خود چھوڑ دے تو اس کو آسانی سے وہ یہ کام شاید کر سکتا ہے، وہ اس پر ورک کر سکتا ہے اور اپنی عادت کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر اسی دنیا میں اس عادت کو زبردستی اس کو چھڑوایا جائے اور اس کو قید میں یا جیل میں بند کر دیا جائے، اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ ہیروئن نہ دی جائے، یا اس کو جس کی اس کو ایڈکشن ہے اس کو نہ دی جائے، تو اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث بنے گا. لہٰذا اگر دنیا میں کوئی اپنے آپ کو عبادات کے ذریعے سے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے ذریعے سے، اخلاقیات کے ذریعے سے اگر کوئی اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے تو یہ بہترین اور آسان ترین راستہ ہے. دوسرا راستہ قبر کی منزل اور برزخ کی منزل ہوگی، کہ جہاں پر پھر زبردستی کا راستہ ہے، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس مرحلے سے گزارے گا کہ جس کا اپنا ایک میکانزم ہے. جیسے یہاں پر بھی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو مصائب سے گزارتا ہے، مصیبتوں سے گزارتا ہے، مشکلات سے گزارتا ہے. یہ جو ہماری زندگی میں کلیمٹیز آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں پیوریفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک و پاکیزہ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ تصور کریں، اگر اسی طرح کا کوئی مصیبت اور عذاب اور مشکل جو ہے جب اللہ تعالیٰ برزخ میں دے گا تو وہ اس سے زیادہ شدید ہوگی جس کو ہم اس دنیا میں فیس کرتے ہیں. اور اگر وہاں پر بھی کوئی شخص پاک نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ اس کو اس مشکل سے گزار کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پیوریفائی کرے گا. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو تم مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا، جو تم خواہش کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن یہاں پر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جنت کے جس لیول پر بھی ہے وہ اس سے زیادہ مانگ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی اتنی اپروچ ہی نہیں ہے اور اس کا تعلق بھی اس دنیا سے ہے. اس دنیا میں اگر آپ کسی فارمر سے، کسی کسان سے یہ پوچھیں کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو وہ اپنی محدود خواہش بیان کرے گا. جو لوگ دنیا دار ہیں ان سے اگر پوچھیں کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو ان کی لمیٹڈ جو ہے وہ ڈیزائرز ہوں گی کہ وہ اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، اچھے سے اچھا پینے کو مل جائے، اچھے سے اچھی لائف مل جائے. لیکن سب چیزیں جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. اسی طرح سے جن کو مادی جنت ملے گی کہ جس کے نیچے نہریں ہیں، جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے فروٹس کی بات کرتا ہے، دوسری لذتوں کی بات کرتا ہے، تو ان کے ذہن میں وہ والی جنت کہ جو ہائر لیول کی جنت ہے، جو اسپریچول جنت ہے، ان کے ذہن میں اس کی خواہش بھی نہیں آئے گی، وہ ڈیزائر بھی ان کی نہیں ہوگی. وہ صرف محدود ہوں گے اسی جنت تک کہ جو ان کو ملی ہے. لیکن وہ جو ہائر لیول کی جنت میں ہے وہ بھی ما یشاؤون، یعنی لہم فیہا ما یشاؤون، وہ بھی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. وہ کیا چاہیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، جیسے کہ رسول اللہ فرماتے تھے نا، رب زدنی علما، پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا بہشت میں بھی ہوگی، یہ دعا جنت میں بھی ہوگی. لوگ کہیں گے کہ پروردگارہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہمیں ولایت کی حقیقت کو بتا، پروردگارہ ہمیں اپنے اور زیادہ قریب کرے. اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور انسان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ قیامت میں بھی اسی طرح سے ہوگا کہ جو لمیٹڈ انلمیٹڈ ہوگا، جو غیر متناہی ہوگا. لہٰذا وہاں پر بھی کلوزنس ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہاں پر بھی ایک خواہش اور ایک آرزو کی صورت میں جو ہے وہاں پر ہوگی. تو یہاں پر اس دنیا میں جو ہے فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم
ہمارا رابطہ کیا تھا امامت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، ہمیں اس کا شاید اندازہ ہی نہ ہو کہ ایک امام کے پاس کیا چیز ہے، ایک ولی کے پاس کیا چیز ہے، قرآن کے پاس کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس جنت کے اندر ہم علم حاصل کریں گے، اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کی خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے گا، ہمیں ولایت کی معرفت عطا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ بڑے امپورٹنٹ ہمارے پاس بعض علماء کے حوالے سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الہی کمشئی کے بارے میں ہے کہ میں جب بہشت میں جاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا پروردگارہ یہ توفیق دے کہ ہم حضرت امیر المؤمنین سے نہج البلاغہ کا درس حاصل کریں، یعنی وہ خود نہج البلاغہ ہمیں تدریس کریں. دیکھیں یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ یہ اس کی خواہش ہو سکتی ہے جس کو دنیا میں بھی نہج البلاغہ عزیز ہو، جو دنیا میں بھی نہج البلاغہ پڑھنا چاہتا ہو، جو دنیا میں بھی نہج البلاغہ کو سمجھنا چاہتا ہو، جو دنیا میں بھی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہو. لیکن دنیا میں اگر قرآن میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، نہج البلاغہ میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، تو جنت میں بھی ہماری کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب آ کر ہمیں جو ہے وہ اس نہج البلاغہ کا درس دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.